جب بھی کوئی انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو مقتدی پر لازم ہوتا ہے کہ امام کی اتباع کرے. امام قیام میں ہو تو مقتدی قیام میں، امام رکوع میں ہو تو مقتدی رکوع میں، امام سجدے میں ہو تو مقتدی سجدے میں. اگر کوئی امام کی اقتداء نہیں کرے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری زندگی کے امام ہیں. چنانچہ جو آدمی اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی زندگی قبول ہوگی، وگرنہ قبولیت کے اندر رکاوٹ ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہناتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے دلہن کے ذہن میں کہ میرے جس عضو کو زیور پہنایا جائے گا وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، میرے خاوند کی زیادہ محبت کی نظر اس پر پڑے گی. چنانچہ گلے میں لاکٹ ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے، انگلیوں کے اندر انگوٹھی ڈالتی ہے، سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی. کلائی پہ اگر وہ چوڑیاں پہنتی ہے تو سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی. کانوں کے اندر بالیاں ڈالتی ہے، سمجھتی ہے یہ کان زیادہ خوبصورت ہو گئے. گویا جس جس عضو میں وہ زیور پہنتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب میں سج چکی، اب میرا خامد مجھے بہت پیار کی نظر سے دیکھے گا. ہو بہو یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سب اعضاء پر سنت جاری ہو جائے، مزین ہو جائے، تو یہ انسان اللہ رب العزت کی نظر میں پرکشش بن جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، اپنے اعضاء کو میری سنتوں سے مزین کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. جس طرح میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں وہ محبوبیت کسی نہ کسی درجے میں تمہارے اندر بھی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پسند کرنے لگ جائیں گے. انسان کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس کو پسند کر لیں. لوگ تو کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا اللہ سے محبت کرنا اس کا اعتبار نہیں ہے، مزہ اس کا ہے اللہ کسی سے محبت فرمائے. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ، زندگی گزر گئی، سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں. اے اللہ، ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے نا کہ تم میرے ہو. تو اللہ کو بندہ پسند آ جائے، یہ بندے کی معراج ہے. اس سے بڑی عظمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبہا نجا، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے
جو اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو سنت کے سفینے پہ سوار کر لیا وہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی تھی، ہر حال میں سنت پر عمل کرنے والا انسان اللہ اس کی ایمان کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کی اتباع میں سستی دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو سنت میں سستی کرنا فرائض سے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور انسان اگر سنتوں کی پابندی کرے تو اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت پر اس وقت عمل کیا جب فساد کا زمانہ، کیا مانا کہ جب سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب سنت کو اپنانا ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے کی مانند مشکل ہو جائے، ایسے وقت میں جو میری سنت کو اپنائے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ ایک سنت اپنانے پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ چپکے رہو گے، لگے رہو گے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو سنت کو اپنانے میں انسان کی زندگی کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ تاتار خانیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے، تہجد گھر میں پڑھنا بھی سنت ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی گھر میں پڑھ کے پھر فرضوں کے لیے مسجد میں جانا، یہ سنت ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج دنیا رزق کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے، پریشان حال ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پہلا خیال رزق کا، شام سونے لگتے ہیں تو آخری خیال رزق کا۔ ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کاروبار کا کیا بنے گا، بزنس کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، میری نوکری کا کیا بنے گا، ایک سر پہ غم سوار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جائے، 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ایمان، اللہ تعالیٰ گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ تو جب محبت موٹی ہو گئی تو عیب نظر ہی نہیں آتے۔ بچہ اپنی ماں کو تھپڑ مارتا ہے چھوٹا، محبت کی وجہ سے ماں اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے، حق تو بنتا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے رسید کرتی، مگر نہیں، محبت ہے نا، اس کو نادانی پہ محمول کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے۔
تو جب میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی تو جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ محبت کا کم ہو جانا یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اس لیے تو ہم نے دیکھا خامن بھی عالم بیوی بھی عالمہ پھر نوک جھونک ہوتی رہتی ہے. بیوی کو خامن کے مقام کا پتہ ہے, خامن کو بیوی کے مرتبے کا پتہ کہ اسے خوش رکھنے سے اللہ خوش ہوں گے, اس کے باوجود آپس میں آرگومنٹس رہتے ہیں, سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, پوری زندگی گزر جاتی ہے. اصل وجہ کیا؟ کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ درمیان میں محبت کو پتلا کر دیتے ہیں. چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظر آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایشو بن جاتی ہیں. وہ چیزیں جو انسان اگنور کر دے وہ انسان کے سینے پہ آ کے لگتی ہیں کہ جیسے کسی نے سینے پہ مونگ ڈل دیا میرے, تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے, کشادگی کر دی جاتی ہے. دوسرا انعام کہ گھر کے جھگڑے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایمان پر خاتمہ عطا فرماتے ہیں. اب ان 3 انعامات کو سن کر تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ اس پہ قربان ہو جائے, اس عمل کو اپنا لے.